سوشل میڈیا کے ذریعے آج جب ہم فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، کٹی پھٹی لاشیں، بے گھر بے آسرا مجبور لاچار جب اس قوم کو اپنے ہی وطن سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے اتنے مجبور ہیں کہ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے علماء کرام، بڑی بڑی تحریکوں کو لیڈ کرنے والے، جن کا ایک اثر و رسوخ ہے، جن کی آواز کو سنا جاتا ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، یہ اپنی اپنی تحریک چلانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل آپ کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج جب ہم فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، کٹی پھٹی لاشیں، بے گھر بے آسرا مجبور لاچار جب اس قوم کو اپنے ہی وطن سے ہجرت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ننھے معصوم بچوں کو مائیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہی ہوتی ہیں، اس لمحے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، دل مچلتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے ہم خود کو بڑا بے بس پاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے اتنے مجبور ہیں کہ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ امت جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک حصے کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرے گا۔ آج فلسطین کٹ رہا ہے، بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، اور مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ان ننھے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ایک ہی قبر میں کئی بچوں کو دفنا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ آج اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں اپنے ملک کی ہائی اتھارٹیز سے یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فلسطین کی بقا کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حرمت اور تقدس کے لیے جہاد کا اعلان کریں۔ اور اس پوائنٹ پہ میں بڑا کلیئر ہوں، I'm 100% clear on this point، کہ اگر آپ جہاد کا اعلان کریں گے تو یقین سے یہ بات میں آپ کو 100% شور ہوں اس میں کہ پاکستان میں ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والا بھی، یعنی کمزور ایمان کے درجے ہیں نا، کچھ بہت مضبوط ایمان رکھنے والے ہیں مسلمان ہیں، کچھ درمیانے درجے کا ایمان رکھنے والے ہیں، کچھ بڑا ہی کمزور ایمان رکھنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ فلسطین کی بقا کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی حرمت اور تقدس کے لیے جب آپ جہاد کا اعلان کریں گے تو پاکستان کا ادنا سے ادنا کمزور درجے کا ایمان رکھنے والا مسلمان بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے فلسطین کی بقا کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے گا۔ آپ کے اعلان کرنے کی دیر ہے۔ کمزور ایمان والا بھی فلسطین کے لیے نکلے گا، مسجد اقصیٰ کے لیے نکلے گا، ان معصوم بچوں کے لیے نکلے گا، ان بے گھر ہو جانے والے ان فلسطینیوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی نکلے گا۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم 56 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے، واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور جس وقت ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، جب ہم نے ایٹمی بلاسٹ کیا، تو اس وقت صرف پاکستان میں جشن کا سما نہیں تھا، فلسطین کا معصوم بچہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے اسرائیلی فوجی کی طرف اچھالتے ہوئے اس کے جملے یہ تھے، جس دن ہم نے دھماکے کیے تو اس دن اس بچے کے جملے یہ تھے
کہ اب ہم بھی ایٹمی طاقت بن چکے ہیں. گویا کہ وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اپنا ایٹم بم سمجھ رہا تھا. لیکن جب آج حالات دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا تھا. ہم نے تو ساتھ نہیں دیا, ہم نے تو ان کی آزادی کی جنگ نہیں لڑی, ہم نے تو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا نہیں کیا. ہم پہ بہت بڑا سوال اٹھے گا. آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ہائی اتھارٹیز سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ جہاد کا اعلان کریں, اور آپ کا یہ ایکٹ, آپ کا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یقین مانیے آپ کو سرخرو کروا دے گا. وہ سرخرو ہو رہے ہیں فلسطینی جو زخمی ہو رہے ہیں, جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جو بے گھر ہو رہے ہیں, جو اپنے معصوموں کی قربانیاں دے رہے ہیں, جو اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر رہے ہیں, اور دفن کرتے ہوئے کیفیت یہ ہے کہ کسی کا سر نہیں ہے, کسی کا دھڑ نہیں ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کسی کے کان نہیں ہیں. وہ ان نامکمل اجسام کو, ڈیڈ باڈیز کو زمین میں دفن کر رہے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو رہے ہیں, وہ جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقامات پہ فائز ہو رہے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو رہے ہیں. سوال ہم سب پہ اٹھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا بھرپور استعمال کریں, اور جہاں تک ہو سکے فلسطینی کاز کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجیے. ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑھ کے یہ ذمہ داری ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے اسرائیلی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کس چیز کا بائیکاٹ کریں گے؟ ہر چیز تو یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا بائیکاٹ کریں؟ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے. اللہ تو خود قرآن میں, اللہ سیز ان قرآن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ تم سے تو اس چیز کا سوال ہی نہیں ہونا جو تمہاری بساط میں نہیں ہے, تمہاری طاقت میں نہیں ہے. تم سے تو وہ سوال ہوگا جو تمہاری بساط اور طاقت میں ہے. اسرائیلی پروڈکٹ جہاں تک ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں, ہم اس کا متبادل یوز کر سکتے ہیں. ہاں, جس چیز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے وہاں پہ ہم صبر کر جائیں, نہیں کر سکتے. موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے, آج کے دور کی ضرورت ہے. اور کئی ایک چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے جو یہودیوں کی ایجاد کردہ ہیں. لیکن بھائی پیپسی کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے, اس کے تو الٹرنیٹ موجود ہیں. KFC کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, اس کے بھی اور بہت سارے ریسٹورنٹ موجود ہیں, اس کا متبادل موجود ہے. اور بہت بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ان کا متبادل موجود ہے, ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں, میرے پاکستانی بھائیوں, ہماری یہ ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہے کہ فلسطین کے حقوق کے لیے, اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں. اور جو آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, جو آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, جو آپ اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں, اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں, کنٹریبیوٹ کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں احتجاج ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجیے. یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہمارے ہاں بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے علماء کرام, بڑی بڑی تحریکوں کو لیڈ کرنے والے, بڑی بڑی تحریکوں کو لیڈ کرنے والے موجود ہیں, جن کا ایک اثر و رسوخ ہے, جن کی آواز کو سنا جاتا ہے, جن کو لوگ سنتے ہیں. یہ اپنی اپنی تحریک چلانے میں مصروف ہو گئے ہیں. اب میں یہاں پہ نام بھی لے لیتا ہوں, نو پرابلم. ہم دیکھیں اگر جماعت اسلامی کو, وہ ایک اپنی تحریک لے کے نکل پڑی ہے. تحریک لبیک کو دیکھتے ہیں, وہ اپنی تحریک لے کے نکل پڑی ہے. مفتیان کرام کو دیکھتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب وہ اپنی تحریک لے کے نکل پڑے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کی اپنی تحریک ہوگی. یعنی ہم نے الگ الگ کوششیں شروع کر دی ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا فلسطینی کاز کے اوپر ہم سب کی کوششیں یکجا ہو جاتی. یہ جو ہم ہر شخص جو الگ الگ طریقوں میں احتجاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا یہ سب سرکردہ لوگ, یہ بڑے مفتیان, یہ بڑے بڑے لیڈران کسی ایک جگہ پہ سٹنگ کرتے
اور کسی ایک احتجاج کو فائنل کرتے تاکہ ان کے اس احتجاج کو پر اثر بنایا جا سکتا. ہم تو الگ الگ لگے ہوئے ہیں. جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں فلسطینی کاز کے اوپر تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہیں. غزہ کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حرمت اور تقدس کے لیے، وہ سرزمین کہ جس سرزمین میں میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی. ارے وہ ہزاروں نبیوں کا وہ مدفن ہے، جہاں پہ ہزاروں انبیاء و مرسلین دفن ہیں. اس سرزمین کے تقدس کے لیے، حرمت کے لیے، کیا ہم اپنے مفادات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے اور فلسطینی کاز کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ یہ میرا میسج، یہ میرا پیغام، ہو سکے تو اس کو جتنا زیادہ آگے پہنچا سکیں، اس آواز کو جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، وہ بھی آپ کا اس فلسطینی کاز کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگا، ایک حصہ ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کریں. میرے کسی پوائنٹ سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈس ایگری ود می. آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی قربانیوں کو قبول فرمائے. مسجد اقصیٰ شریف کی حرمت اور تقدس کو اللہ تعالیٰ پامال ہونے سے محفوظ فرمائے، اور مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور وہ فلسطینی کاز کے لیے ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.